میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے پتر۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے حضرت۔ یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تے شاہی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا، وہ کون ہے؟ جیلوی۔ وہ کون ہے؟ جیلوی۔ پہلا شیطان، دوجا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا۔ یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں حضرت۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا، کوئی مہینے ڈیڑھ بعد نہ دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا، میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے حضرت۔ تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی، وہ پوچھل تے پیر رکھے، لو جی شاہ صاحب دی موجودگی میں پھر رکھ چڑھے جی جی۔ ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفدا ہے حضرت جی، چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے، کہاں غوث پاک، کہاں تو جیلم کا کیڑا ہے۔ اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا، واستکبرا ہویا کرنا ہے وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافراں وچ حضرت۔ وہ ہمارے مرشد پاک جو ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آج کل بڑے جوش میں، آپ کو پتہ ہے، پھر سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور صرف گالیاں نکال رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہی طریقہ واردات جو اس مکتب فکر کا ہے، لوگوں کو گستاخ کہنا، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اور بندہ میرے اوپر چڑھائیں۔ تو حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا، اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا۔ صوفی آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں بیچارے، اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن اب ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے ظاہر ہے جی میرے بھائی، یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اس کی پوری ہسٹری ہمیں پتہ ہے، کیونکہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا، وہ وابڈا کالونی کی مسجد کے اندر، وہاں کے نمازی ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہیں۔ تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں، یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے۔ تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا، اور انہوں نے وہ لے لیا اسی دوران۔ چلو بندہ تھوڑی شرم حیا کرتا، بعد میں لے لیتا کہ یار یہ وہ اصل میں وہ 5000 کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا، جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں، تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کروں۔ آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے وسوسہ آئے کہ جی کیا ضرورت ہے ریبٹل کرنے کی۔ ریبٹل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ میں نے ان چیزوں کو پہلے کلیریفائی کیا ہوتا ہے، لیکن پھر ان کے بولنے کی برکت سے جب میں ریپیٹ کرتا ہوں نا، تو ایک تو دعوت حق کو جو نقصان ہونا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، پلس جن لوگوں کو یہ اس دعوت حق کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو اس جواب کی برکت سے سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے، ورنہ تو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا، کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا۔ اب یہ اکٹھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک ہی پیکج کے اندر ان کو جواب دے دیا جائے تو عوام الناس کے لیے کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا، جب یہ ان کی پہلی وہ ویڈیو مشہور زمانہ آئی تھی
کہ یہ کیا ہوا؟ ہاں، تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ. ٹھیک ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نئی گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. ہاں بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. وہ اس وقت جو یہ ویڈیو آئی تھی نا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بلانا ہمیں بھی. ٹھیک ہے. اور اسے لائیو چلا، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں اور اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کوئی لانا ہے وہ لے آئیں، کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں، بات سمجھ لیں گے. مولوی تو بکا ہوا ہوتا ہے. چونکہ آپ نے خود کہا کبھی بلانا ہمیں بھی، اور اس ویڈیو میں بھی نئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں، ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں، ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے 1 سال میں کئی میسیجز بھجوائے ہیں اور پھر فیڈ بیک لیا. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم اس بھائی صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں کہ کیمرے میں کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کیمرے سے ہٹ کے اور باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیمرے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا. حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ پہ ہمیں اعتماد ہے. آپ سے پہلے ایک ہی بندہ تھا کراچی والا جسے ہم نے بلایا تھا، اور وہ بھی جس طریقے سے آئے اس طرح آپ نے نہیں آنا. آپ اتوار والے دن آئے، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، بیٹھ کے بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز میں سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن چلیں، تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، اور اس دوران جتنی دفعہ بھی انہوں نے للکارا، میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ آئیں اور اپنا مقدمہ رکھیں. ہم بھی آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. لیکن یہ صرف چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اس ویڈیو میں بھی ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو وہ نکال رہے ہیں مجھے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے چیخیں اور پھر میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور ایک ایک بات کا علمی جواب انہیں دوں، بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں. میں نے تو کوئی الزام لگائے ہی نہیں. الزامات تو انہوں نے لگائے ہیں. سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا؟ تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن، بخاری، مسلم، کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی. اور کمرہ بھی یہ میرا نہیں ہے، تو کرائے پہ ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی. مصباحی صاحب یہ دیکھ لیں آپ. ہاں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بس نیچے کر لیں، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، پازیٹیو نہیں، نیگیٹو. ہاں. اب یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا، آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں، تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے. تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے، باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، کتابیں بھی ہماری کامن ہیں، لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو ان کی حالیہ ویڈیوز 2-3 آئی ہیں، ان میں سے ایک ویڈیو جو ایک پیر صاحب کو ساتھ انہوں نے بٹھا کے بنائی ہے، اس ویڈیو کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ انجینئرنگ کروں گا. میں نے اسے بڑی تسلی کے ساتھ سنا ہے تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اس حوالے سے. تو ان کی جو وہ گفتگو ہے، بلکہ اقوال زرعی جو ہے، میں نے ان کو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کیا کہ یہ 10 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے نوٹس آج تک یونیورسٹی میں میرے چلتے ہیں. میں نوٹس اس وقت بھی بنانے کا عادی تھا ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لکھ کر. میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی. او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے پتر. اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے حضرت. یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تشائی کوئی نہیں. سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا، وہ کون ہے؟ جیلمی. وہ کون ہے؟ جیلمی. پہلا شیطان، دوجا او بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا، کو مہینے 1.5 بعد نہ دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا. میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پڑکتا رہتا ہے. تو کو مہینہ 1.5 لنگ گیا ہی، وہ پوچھل تے پیر رکھے. لو جی شاہ صاحب دی موجودگی میں پھر رکھ چڑھیا جی. ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفتا ہے جی. چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے. کہاں غوث پاک، کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے. اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا، واستکبرا ہویا کرنا ہے وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت. یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی. دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں. اسی کہن رہے ہیں اوے چوڑیا آ، اوے جیلمی آ. وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا. میں اصل چ نا من بہتا غصہ چڑھا، میں وہ کلپ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. جیلمی کتیا، وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے. اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں اے جی 5واں مارن آیا، سب ڈرا میں یہ مارن کوئی نہیں پہ گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر ہے کوئی بھی. اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے نو پہلے ادھی رڈوں باہر کھڑنا ہے اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے، آج بول ذرا ہیں کتا جیا نہ ہو. اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا. یہ جو 10 علمی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا جو انہوں نے ارشاد فرمائے، اور پھر ساتھ ساتھ ہر علمی پوائنٹ کا علمی جواب دوں گا بجائے کوئی جذباتی جواب دینے کے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے انہوں نے کہا کہ پیارے بچوں،
وہ جو بچے وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اپنا درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا۔ ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے، یہی کہیں گے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے۔ اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا۔ ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا، ہاں، کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ کہیں گے نہیں، اس کو تو بدلنا چاہیے۔ تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے۔ بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو، ہاں، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا، ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری۔ تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا، یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا۔ بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی الاسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے۔ اچھا، ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی، یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا، یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو۔
تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں۔ پاڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں، صاحب اور سکر علی پارٹی، دیکھیں نا، جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے، اور 90 لاکھ تے بادی نہیں سی، جھوٹے ہو۔ 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے۔ آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو۔ اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے۔ کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ فاسق ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں۔ یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن، بخاری، مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا۔ تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے، لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے۔ عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں۔ سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے، اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں، خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں۔